الحمدللہ رب العالمین۔ 21ویں پارے سے جس آیت مبارکہ کے حصے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس حوالے سے چند معروضات میں پیش کروں۔ اس سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر ہم اور آپ اس کے مقدس گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضر ہونے کے لفظ پہ ایک بات یاد آئی، ایک ہے تشریف لے آنا، ایک ہے حاضر ہو جانا۔ گفتگو کے بھی کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں۔ میں مدینے تشریف لے کر گیا تھا، معاذ اللہ، وہاں کوئی تشریف لے کر کے جاتا ہے کیا؟ وہاں تو حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی ایک فن ہے، گفتگو کے آداب کے حوالے سے یہ بھی ایک فن ہے۔ میں کچھ آپ سے ارشاد فرمانا چاہتا ہوں، یہ استعمال نہیں ہوگا بلکہ یہ استعمال ہوگا کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ عرض کیجئے۔ اب یہاں پر عرض کرنا کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا آپ ارشاد فرمائیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے گھر میں ہم تشریف نہیں لاتے بلکہ حاضری دیتے ہیں۔ جب بڑوں کے یہاں چھوٹے جاتے ہیں تو کہتے ہیں حاضر ہونا، اور جب چھوٹوں کے یہاں بڑے آتے ہیں تو کہتے ہیں تشریف لانا۔ کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے کہتا ہے کوئی بات تو اسے کہتے ہیں عرض کرنا، جب کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے کوئی بات کہتا ہے تو اسے کہتے ہیں ارشاد فرمانا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے حضور سے عرض کیا، حضور نے اللہ سے عرض کیا، اللہ نے حضور سے ارشاد فرمایا، حضور نے اپنی امت سے۔ تو یہ بہت ضروری ہے بات سمجھنے کی، ورنہ الفاظ کا ہیر پھیر کہیں ہو جاتا ہے نا تو بے ادبی کی وجہ سے بندہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے اور اسے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو ادب بہت بڑی چیز ہے۔ علم تھا ابلیس لعین کے پاس، مگر ادب نہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا گیا۔ تو علم بھلے کتنا ہی ہو لیکن ادب نہیں ہے، وہ بندہ کامیاب کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو علم بھی ہو پلس ادب بھی ہو تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے، اور اللہ نے چاہا تو وہاں بھی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم اور ادب کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، متمم الاربعین، غیظ المنافقین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا تو وہاں جس عظیم شخصیت کو گورنر بنایا گیا تھا، امیر بنایا گیا تھا، ان کا نام ہے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مصر فتح ہو گیا تو مصر کے لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، اے امیر، اے ہمارے گورنر، اے ہمارے حاکم، ہمارے ہاں دریائے نیل میں ایک رسم ہمارے بڑے بزرگوں سے جاری ہے اور اس کو ہم جاری کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم اس رسم کو بند کر دیں گے تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جائے گا، اور چونکہ ہماری گزر بسر اسی پانی پر ہے لہٰذا بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ رسم کیا ہے دریائے نیل کی، ذرا بتاؤ۔ تو مصر والوں نے کہا کہ وہ رسم یہ ہے کہ ہم ہر سال کسی نہ کسی ماں باپ کی ایک بے گناہ جوان لڑکی کو لیتے ہیں، اسے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، قیمتی زیورات سے اسے سجاتے ہیں اور اس کے بعد دریائے نیل میں لا کر کے پھینک دیتے ہیں۔
لا کر کے اسے دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں، بیچاری مر جاتی ہے۔ اگر ہم یہ رسم نہ جاری کریں تو دریائے نیل جاری ہونا بند ہو جائے گا، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ورنہ ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان کی بات سنی تو آپ نے استغفر اللہ پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ فرمایا کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو آپ لوگ، اسلام میں ایسی رسموں کی اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والی رسمیں ہیں، ان سے توبہ تم کرو، اور آج کے بعد کوئی ایسی رسم یہاں دریائے نیل پر نہیں پیش کی جائے گی، ختم۔ کہا ٹھیک ہے حضرت جیسا آپ کا حکم۔ لیکن جب اس ناجائز رسم کو روکا گیا تو دریائے نیل کا پانی آنا بھی بند ہو گیا، دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ بند ہونے کی پوزیشن میں آ گیا۔ تو اب وہاں کے لوگوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا کہ یہاں ہمارا رہنا بیکار ہے، اس لیے کہ ہماری گزر بسر یہاں دریائے نیل کے پانی سے ہے، اور جب دریائے نیل کا پانی خشک ہو جائے گا تو پھر ہمیں پینے کو کیا ملے گا، ہم کھانا بنائیں گے اس میں ڈالنے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ تو جانے کا لوگوں نے ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ یہاں سے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ نے سب کو روکا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں یہ پوری کہانی تھی کہ حضرت یہاں مصر کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ دریائے نیل کے حوالے سے یہ لوگ ایک ناجائز رسم کو جاری کیے ہوئے ہیں، اور ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر اس رسم کو یہ بند کر دیں گے تو دریائے نیل پانی دینا بند کر دے گا۔ میں نے ان کو سمجھا دیا، اب آپ فرمائے کیا کرنا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا حضرت عمرو بن عاص کا، تو آپ نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، ریپلائی میں جواب لکھا حضرت ابن عاص کی جانب، اور شاباشی دی کہ مبارک ہو، شاباش کہ تم نے اچھا کام کیا۔ ایک اسلام کے خلاف ناجائز، حرام اور گناہ بھری رسم جاری تھی، آپ نے اسے روکا، بہت اچھا کیا۔ اب آپ ایک کام یہ کریں کہ اسی لفافے کے اندر ایک دوسرا خط موجود ہے، وہ خط آپ دریائے نیل میں ڈال دیجئے، بس اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ چنانچہ یہ بھی لفافہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچا جناب فاروق اعظم کا، تو آپ نے اس کو دیکھا، اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد لوگوں کی موجودگی میں دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ خط دریائے نیل میں گیا، کچھ سیکنڈ بھی نہ لگے تھے، دریائے نیل کا پانی جوش میں آ گیا، یہاں تک کہ اس ایک رات میں 16 گز پانی اوپر آ گیا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا تھا، جو آپ نے اس میں ڈالا، اس میں لکھا ہوا کیا تھا جس کی برکت سے پانی اوپر آ گیا اور موجیں مارنے لگا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں ہمارے آقا جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو ہمارے رب کے حکم سے چلتا ہے تو سن لے، میں عمر اللہ کا بندہ تجھے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو چلتا رہے یا رک جا، میں کوئی سروکار نہیں، لیکن تو ہمارے رب کریم کی اجازت سے چلتا ہے، اس کے حکم سے چلتا ہے، تو میں عمر اللہ کا بندہ یہ تجھے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم کا حکم پا کر کے دریائے نیل میں جوش آیا اور وہ موجیں مارنے لگا۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج جمعہ کے دن جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام، اور گزشتہ جمعے کو ہم نے بیان کیا تھا وہ تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ سمجھ لیجیے دونوں ایک ہی موضوع ہے، نام صرف چینج ہو گیا ہے۔ جو ہم نے بیان کیا تھا اس کے علاوہ مزید آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن موضوع کا نام ہم نے چینج کر دیا، اسلام میں عورت کا مقام۔ ابھی جو آپ نے واقعہ سنا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ماننے والوں کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اللہ کے بندے کو میسج دیا کہ جس نوجوان بے گناہ لڑکی کے ساتھ یہ ناانصافی کی جا رہی ہے، جس بے گناہ نوجوان لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ شیطانی بھرا کام کیا جا رہا ہے، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس سال ہر سال سے چلتی ہوئی آتی ہوئی اس رسم کو آپ نے وہیں پر اس پر پرتبند لگایا، اور آپ نے اسلام کا حکم وہاں جاری فرمایا۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کو اگر عورت کا مقام پتا چلا ہے نا تو اسلام کی برکت سے ہی پتا چلا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے اس عورت کی حیثیت کیا تھی، اس عورت کی اوقات کیا تھی؟ بتاؤں کچھ باتیں آپ کو، اگر آپ ہیڈ لائن لے لیں یا نمبر وائز لے لیں، یاد کر سکے تو کر لیجئے گا، تاریخ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اسلام سے پہلے ان عورتوں کا، ان بہنوں کا،
ان بیٹیوں کا، ان ماؤں کا کتنا برا حال لوگوں نے کر رکھا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ برادریوں میں، الگ الگ سماج کے سوسائٹی کے لوگوں نے اپنے اپنے رسمیں باندھ رکھی تھی۔ کسی قبیلے میں یہ تھا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوہ کو اسی کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا۔ کسی قبیلے میں یہ دستور تھا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کے انتقال کے بعد اس عورت کو پکڑا جاتا، ایک تنگ و تاریک چھوٹے سے جھوپڑے میں بند کر دیا جاتا 1 سال کے لیے۔ نہ وہ غسل کر سکتی ہے، نہ نہا سکتی ہے، نہ کپڑے چینج کر سکتی ہے، اسی میں رہے گی۔ سال پورا ہونے سے پہلے باہر آنا تو بہت دور کی بات ہے، باہر دیکھے گی بھی نہیں۔ کھانا پانی جو بھی اس کو دیا جائے گا وہ اندر دے دیا جائے گا، یہ رسم تھی۔ 1 سال پورا ہونے کے بعد اگر وہ زندہ بچ گئی تو ٹھیک، ورنہ کئی عورتیں گھٹ گھٹ کے مر جاتی، اور جو بچ جاتی تو اسی کے سماج کے، اسی کی برادری کے، اسی کی قبیلے کے لوگ جاتے، اسے باہر نکالتے اور اس کے قمیص کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالتے اور پھر اس کو فورس کرتے، اسے مجبور کرتے کہ تو کسی جانور کے جسم سے اپنا جسم رگڑ۔ وہ بیچاری جاتی کسی جانور کے، جیسے اونٹ کے یا گائے کے یا بھینس کے یا کسی بھی جانور کے جسم سے اپنا جسم رگڑتی، اور اس کے بعد اسے پورے محلے کی گلیوں کا گشت کروایا جاتا۔ اس کے دامن میں مینگنیاں ہوتی اونٹ کی، وہ پھینکتی بھی چلتی۔ یہ کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں دیکھ لو، یہ وہ منحوس ہو رہا تھا جس کی عدت پوری ہو چکی۔ یہ اسلام سے پہلے کا رویہ ہے جو عورتوں کے ساتھ لوگ کرتے تھے۔ جب کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی، باپ کو پتا چل جاتا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کئی دن تک چھپ کے بیٹھا رہتا، لوگوں کے سامنے نہ آتا، لوگوں کے تانے کی وجہ سے، لوگوں کی گالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے غصے کی وجہ سے، لوگوں کے ناجائز رویے کی وجہ سے سامنے نہیں آتا تھا، چھپ کے بیٹھا رہتا تھا، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے بہت دور سوچتا رہتا تھا کیا کروں، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، یا تو میرے پاس 2 آپشن ہیں، پہلا آپشن یا تو لوگوں کے تانے برداشت کر لوں اور اس بیٹی کی پرورش کر لوں، اور دوسرا آپشن اس کو زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ زیادہ تر لوگ لوگوں کے تانے برداشت نہیں کر پاتے تھے، آتے تھے اپنی بیٹی کو پکڑتے تھے اور لے جاتے تھے ریگستان میں، اور وہاں جا کے زمین کھودتے۔ وہ چھوٹی سی بچی دیکھ رہی میرے ابا کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھتی میرے ابا میرے ساتھ کچھ کھیل کھیل رہے ہیں، کھڈا کھودیں گے، پہلے اس میں گریں گے، پھر مجھے گرائیں گے، ہنسی مذاق کریں گے کیا؟ وہ بیٹی یہ سمجھ رہی ہوتی، مگر وہ اس کا باپ جس نے بڑی تمناؤں سے اسے پایا تھا، لوگوں کے تانے برداشت نہیں کر پائے گا نا، اس وجہ سے وہ کھڈا کھودتا، گہرا کھڈا۔ ہمارے یہاں پر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں اتارا جاتا ہے، لیکن زمانے جاہلیت کے وہ ناہنجار بے رحم قسم کے لوگ اپنی بچی کو مرنے کے بعد نہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد زندہ زمین میں دفن کر دیتے اور مٹی ڈال کے واپس چلے آتے۔ ایسے نہ جانے کتنی ہزار بیٹیاں زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کر دی گئی، زندہ دفن کر دی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ایک دھڑکتا ہوا دل تھا رحم کا، کرم کا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ جیسے دو نیک لوگوں کا نام لیتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاز بھائی، حضرت سعید بن زید کے والد زید بن عمرو بن نفیل، یہ جو تھے نا، ان کو پتا چل جاتا کہ کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ بھی پتا چلتا کہ اس کا باپ اسے پالنا نہیں چاہتا بلکہ زندہ زمین میں دفن کرنا چاہتا ہے، تو دوڑتے ہوئے جاتے ننگے پیر اس کے گھر پر اور منت سماجت کرتے، اس کے پیر پکڑ لیتے، بھائی ایسا ظلم مت کرو، اپنی بچی میرے حوالے کر دو، میں اس کی پرورش کروں گا، اس کی شادی کا خرچہ انشاءاللہ میں برداشت کروں گا۔ اس طریقے سے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور منت سماجت کرتے تھے کہ کسی طرح یہ کھلتی ہوئی کلی پوری کھلنے سے پہلے مرجھا نہ دی جائے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں حضور کے، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں 360 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے یا رسول اللہ۔ ان کے باپوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنی بچی کو مار دیں گے، اپنی بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے،
یا رسول اللہ جیسے جیسے مجھے پتا چلتا میں دوڑتا ہوا جاتا، ان بچیوں کو بچا لیتا، اور بدلے میں 2 اونٹنیاں گابھن 10 مہینے کی اور 1 اونٹ اس کے باپ کو فدیے میں دے دیتا، بچی کو لے آتا، اس کی پرورش کرتا، پھر شادی کر کے اس کو ودا کرتا اچھے گھر میں۔ یا رسول اللہ اس طریقے سے میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ یا رسول اللہ پوچھنا یہ کیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ میرے آقا مسکرانے لگے، فرماتے میرے صحابی تمہیں اس کا اجر تو مل گیا۔ کہا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور ایمان کی نعمت سے نواز دیا۔ اللہ پاک نے اس نیک کام کی برکت سے تمہیں اسلام کی دولت دے دی، اللہ نے اس نیک کام کی برکت سے تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ کتنا بڑا کرم اللہ پاک نے فرما دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے مسجد سراوالان میں تشریف لانے والے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بڑا عجیب تھا، اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا لقب دے کر کے جس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان جلوہ گر فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس وحشی قوم کو پتا نہیں تھا عورت کا مقام کیا ہے، اس نبی نے آ کر کے بتایا یہ عورت ہے، عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو رحمت ہوتی ہے، اگر بہن کے روپ میں ہو تو برکت ہوتی ہے، بیوی کے روپ میں ہو عزت ہوتی ہے، اور ماں کے روپ میں ہو تو جنت ہوتی ہے۔ یہ حضور نے آ کر کے بتایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اتنا جانوروں جیسا اس سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب زمانے جاہلیت میں کسی کا باپ مر جاتا تو جانتے کیا کرتے تھے اس کے لڑکے، اس کے بیٹے کیا کرتے تھے؟ اس کی پراپرٹی پر، اس کی جائیداد پر، اس کے بینک بیلنس پر قبضہ جما لیتے، اور صرف اس کی پراپرٹی جائیداد بینک بیلنس ہی پر قبضہ نہیں جماتے تھے بلکہ اس باپ کی بیوہ پر بھی قبضہ جما لیتے۔ جی ہاں، اپنی ماں پر قبضہ جما لیتے، اسے لونڈی بنا لیتے۔ یہ سچویشن تھی زمانے جاہلیت کی۔ سگی بہنوں سے نکاح کرتے تھے وہ لوگ، بہن راضی نہیں ہوتی تھی مگر ایسے ظالم لوگ تھے، ایسے خوخار لوگ تھے، اپنی سگی بہن کو نہیں چھوڑتے تھے، زبردستی نکاح کر لیتے تھے۔ یہ تاریخ بتا رہا ہوں اسلام سے پہلے کی، اور اسلام کے بعد۔ پہلے کیا تھا؟ عورتوں کا کسی بھی چیز میں وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، جائیداد میں کوئی حق نہیں تھا۔ شوہر مر گیا، اس کی سمپتی میں کوئی حصہ نہیں ہے اس عورت کا، باپ کا انتقال ہو گیا کوئی حصہ نہیں ہے، پھر کون لے گا اس کی حصے داری؟ وہ سب بیٹے اڑپ کر جائیں گے۔ قبضہ کون کریں گے؟ اس کے بیٹے، اور بیٹی صرف بیچاری روتی روتی منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ بہن کو محروم کیا گیا، بیٹی کو محروم کیا گیا، ماں کو محروم کیا گیا۔ یہ حال تھے عورتوں کے ساتھ۔ آج نہ جانے کیسے کیسے لوگ بازاروں میں سر اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ ان لوگوں کا بھونکنا سن کر کے ہماری کچھ اسلامی ماں بہنیں کم پڑھی لکھی وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، ہاں 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 اسلام نے ہم کو کیا دیا۔ میں کہتا ہوں میری بہن، ان کا بھونکنا سننے کے بجائے اسلام اور دین اور قرآن کی بات سن لیتی تو شاید تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی وہ چیز کیا ہے جو ہمیں اسلام نے نہیں دی ہے۔ سیفٹی ہمیں اسلام نے دی، وقار ہمیں اسلام نے دیا، عزت ہمیں اسلام نے دی، عظمت ہمیں اسلام نے دی، وقار ہمیں اسلام نے دیا۔ آج جو ہماری ماں بہنوں جو سر اٹھا کے چل رہی ہو نا، یہ سب سے بڑا احسان ہے اسلام اور بانی اسلام کا، اسلام اور پیغمبر اسلام کا احسان ہے، ورنہ یہ قوم مار دیتی تھی تمہیں، زندہ درگور کر دیتی تھی تمہیں، کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری اس معاشرے میں۔ اسلام نے تمہاری حیثیت کو بتایا ہے، تمہیں اسلام نے حقوق دلا ہے، تمہارے رائٹس کیا ہے وہ تمہیں اسلام نے بتایا، اور تم اسلام کے خلاف بات کر رہی ہو۔ نہیں، ایسی احسان فراموشی مت کرو، ورنہ یاد رکھنا آج سے تقریباً 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کما تدین تدان، ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مت کرو یہ کام، مت اگلو زہر اسلام کے خلاف ان 2 ٹکے کے لوگوں کی طرح جو اسلام کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا اگر سمجھ جاتے ہیں تو جان بوجھ کر میڈیا سے 2 ٹکے کے پیسے وصول کرنے کے لیے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا کوئی دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ چند لوگوں کی کہانیاں سن کر کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ اسلام سے پھر گیا، وہ فلاں دھرم میں چلا گیا، وہ فلاں مذہب میں چلا گیا، یہ چند لوگوں کی کہانیاں سن کر کے شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ۔ تاریخ بھری پڑی ہے، یورپ جاتے ہو کہ نہیں؟
ہم نہیں جاتے، مگر جو جاتے ہیں ان سے پوچھو۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری مدث اللہ العالی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ماشاءاللہ اب تک 50 سے زیادہ ممالک کا سفر کیا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی بار گئے، آج بھی جاتے ہیں وہ دینی کاموں کے حوالے سے۔ ان سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ سنتے ہوں گے، ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا لوگ یورپی ممالک کی بھی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں اور اسپیشلی یورپی ممالک میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ چند نیوز دیکھ کر کے، چند اخباروں کی ہیڈنگ پڑھ کر کے یہ اسلام سے نکل گیا، یہ غدار ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا۔ اپنے ایمان میں تزلزل پیدا مت کرو، ثابت قدم رہو۔ من اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دھیان رکھنا تمہیں موت آنی چاہیے تو اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا ایمان سلامت ہو، تم مسلمان ہو۔ مسلمان ہونے کی حالت میں جسے موت آ گئی اس کی موت کامیاب ہوگی، وہ کامیاب ہوگا، اس کی قبر روشن ہوگی انشاءاللہ، اس کا قیامت کے میدان میں حساب کتاب بڑی آسانی کے ساتھ لیا جائے گا، عزت کے ساتھ اسے جنت الفردوس روانہ کیا جائے گا۔ تو اسلام کے دامن سے وابستہ ہے نا ہم بھائی بھی ماشاءاللہ اور ہماری بہنیں بھی، سب کو میرا سندیش ہے، میرا میسج ہے، میرا پیغام ہے، اس اسلام کی نعمت کو عظیم نعمت جانیے، اور ہے بھی عظیم نعمت، قدر کیجیے، کہیں اور جانے کے بجائے اس اسلام کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، بیٹیوں پیغام دو، میرے اسلامی بھائی جو باپ بن گئے نا ان سے میری خاص گزارش ہے اپنی بیٹیوں کو بتاؤ یہ باتیں جو میں پڑھ کر سنانے والا ہوں آپ کو، 7-8 احادیث طیبہ، کسی دھرم میں، کسی دین میں، کسی مذہب میں بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، بیوی کا ایسا اسٹیٹس نہیں بیان کیا جا سکتا کیونکہ وہاں ہے ہی نہیں جو کچھ ہمارے دین میں ہے۔ اگر آج کسی پڑوسی مذہب نے لیا ہے نا تو ہمارے دین سے سیکھ کر کے لیا ہے، انہیں پتا چلا کہ اچھا ماں کا یہ مقام ہوتا ہے۔ آج ہمارے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں سال میں 1 مرتبہ مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ مدرس ڈے کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ آج ماں کا دن ہے، تمہارے ہاں آج ماں کا دن ہوگا، مسلمانوں میں روز ماں کا دن ہے۔ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی ماں کا قدم چوما ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا کہ جس نے محبت کے ساتھ 1 مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ تعالیٰ اسے 1 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ کرام جھوم گئے، یا رسول اللہ یہ تو 1 بار کی بات ہے میرے آقا، اگر کوئی بیٹا ہی بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے 1 بار نہیں بلکہ 100 بار دیکھے 1 دن میں تو کیا اسے 100 بار کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے جواب عطا فرمایا نعم اللہ اکبر واطیب، ہاں میرے صحابہ اللہ بہت بڑا سب سے پاک ہے، جو بیٹا یا بیٹی اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے 1 بار دیکھے گی اللہ اسے 1 حج مقبول کا ثواب دے گا، جو 1 دن میں 100 بار دیکھی گی اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب دے گا۔ یہ اسٹیٹس ماں کا بتایا کس نے؟ اسلام نے بتایا نا، کسی اور دھرم نے نہیں بتایا۔ آج اگر کوئی دوسرے دھرم کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے دین کے لوگ اگر ماں کا احترام سمجھے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے دین سے سمجھے ہیں وہ کہ ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے، بیٹی کا پیار کیا ہوتا ہے، بہن کی برکت کیا ہوتی ہے، بیوی کی عزت کیا ہوتی ہے، یہ ہمارے اسلام نے بتایا، تب جا کر کے وہ لوگ سمجھیں۔ سنیے بیٹی کا مقام، بہن کا مقام، چند احادیث پڑھ کے میں سناتا ہوں آپ کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلی حدیث ہے مسند امام احمد کے حوالے سے، میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ دوسری حدیث فرمایا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لو وہاں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور یہاں پیغمبر اسلام بتا رہے کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے۔ اگر تم بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کو ایذا نہیں دو گے، بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیسری حدیث میرے آقا نے فرمایا جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے، ایک بیٹی تھی، دوسری بیٹی ہو گئی، تیسری بیٹی ہو گئی،
چوتھی بیٹی ہو گئی, یہاں تو لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, جا کر الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, ذرا پتا تو لگے کیا ہے میری بیوی کے پیٹ میں, معاذ اللہ. اس کو دنڈنی اپرادھ کہا گیا ہے ہندوستانی گورنمنٹ کے قانون میں, لیکن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کرنے والے کرتے ہی ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. اور کرنے والوں نے یہ بھی ظلم کیا ہے, یہ دھرتی گواہ ہے. پتا چل گیا کہ بیٹی ہے میری بیوی کے پیٹ میں, بچی لڑکی ہے, عمل گروا دو معاذ اللہ. کہ وہ فائنلی ججمنٹ ہے کیا؟ وہ مشین جو مشین بتا رہی ہے, تو کیا مشین غلطی نہیں کر سکتی؟ کئی واقعات ایسے, جائیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ملیے, کئی واقعات ایسے ہیں, مشین بتا رہی ہے, الٹرا ساؤنڈ کروایا, بتا رہا ہے لڑکی ہے, لیکن جب پیدائش ہوئی تو لڑکی نہیں تھی, لڑکا تھا. اور ایسا بھی ہوا, الٹرا ساؤنڈ کروایا, چیک اپ کروایا, تو آیا لڑکا ہے, مگر جب پیدائش ہوئی تو پتا لڑکی ہے. یہ مشین ہے بھائی صاحب. سائنس جو ڈیپینڈ ہے نا, وہ زن پر ہے, یقین پر نہیں ہے. میری بات دھیان سے سنیے آپ. آج ہمارے اسٹوڈنٹ سائنس 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 سائنس, کیا سائنس یار؟ سائنس کی پوری عمارت قائم ہے زن پر, امید پر کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. کل تک سائنس کا کیا معاملہ تھا؟ زمین گھومتی ہے, پڑھا ہے کہ نہیں؟ زمین گھومتی ہے. اس پر اعلیٰ حضرت نے 300 سے زیادہ دلیلیں دی اور فرمایا سورج اور چاند گھومتے, زمین نہیں گھومتی. کتنی دلیلیں دی؟ 300 سے زیادہ, قرآن سے بھی, حدیث سے بھی, سائنس سے بھی, جغرافیہ سے بھی. پتا ہے کیا ہوا؟ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, جانتے ہیں آج سائنس اس بات کو مان رہی کہ واقعی بات حق ہے کہ زمین نہیں گھومتی, زمین ساکن ہے. سائنس کے اور بھی ہے طبقے اور سائنٹسٹ ہے, وہ نہیں مانتے اس بات کو, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ سائنٹسٹ لوگوں کا وہ مان رہا ہے اس بات کو, کیا زمین ساکن ہے, زمین نہیں گھومتی. بتانا کیا چاہ رہا ہوں, یہ سائنس ہے بھائی, زن پر ڈیپینڈ ہے, یہ زن پر, امید پر. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا ہی ہوگا, یہ سائنس نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ سائنس ہے. ایسا ہی ہوگا, یہ ہے قرآن. ایسا ہی ہوگا, یہ ہے حدیث. اس لیے سائنس کے زیادہ فین بننے کے بجائے قرآن و حدیث کے فین بنیے. انشاءاللہ اسی قرآن و حدیث نے ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر بنایا, اسی قرآن و حدیث نے عمر کو فاروق اعظم بنایا, اسی قرآن و حدیث نے عثمان کو ذو النورین بنایا, اور اسی قرآن و حدیث نے علی کو شیر خدا بنایا. بات بہت دور نکل جائے گی, ٹائم بہت کم ہے. تو بات کر رہا تھا بیٹیوں کی فضیلت کے حوالے سے اسلام نے کیا بتایا, سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی. میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے, سنو بھائی, اور لڑکی کے باپ ہو, سیلیوٹ کر رہا ہوں آپ کو, بڑے خوش نصیب ہیں آپ. میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت, یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. میرے آقا فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر 2 ہو تو؟ فرمایا 2 ہو تب بھی. عرض کی حضور اگر 1 ہو تو؟ فرمایا اگر 1 ہو تب بھی. دیکھیے آپ ماشاءاللہ, بچیاں جو ہے جہنم سے بچا رہی ہیں ہمیں, بیٹیاں جو ہے جنت میں داخلہ دلوا رہی ہیں ہمیں ماشاءاللہ. چند حدیثیں, 2-3 حدیثیں اور آخر میں. جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں, آج بہنوں کے ساتھ آج بھی ناانصافی ہو رہی بھائی. شروع میں جو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا نا وہ زمانے جاہلیت کا تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا بیٹے قبضہ جما لیتے پراپرٹی پر, جائیداد پر, بینک بیلنس پر, اور بہن کچھ نہیں ملے گا, اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آج بھی دیکھیے گھر میں سے بڑے بزرگ چلے گئے, والد صاحب چلے گئے, اپنے پیچھے بیٹے بھی چھوڑے, بیٹیاں بھی چھوڑی ہیں. ان کی پراپرٹی پر, ان کی جائیداد پر, ان کے بینک بیلنس پر, ان کے کرنسی پر, ان کے بینک اکاؤنٹ پر قبضہ جمانے والے کون ہیں؟ بیٹے. اور بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ بھائیوں نے محروم کر دیا.
یاد رکھنا یہ اللہ کو عذاب دینے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ. اور اگر جن بھائیوں نے ایسا کر بھی لیا اپنی بہنوں کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ، انتظار کرو کتنے مہینے کتنے سال سکھ چین سے جی لیں گے. کاؤنٹ کر لینا، کبھی نہ کبھی بہنوں کی ہائے ضرور لگے گی. تو اس لیے اپنی زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم شریعت دین اسلام کے دائرے میں لے کر اٹھائیے. بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کی دعائیں انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی کامیاب کریں گی وہاں بھی کامیاب کریں گی. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یہ 3 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور آخر حدیث سے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر، لو یہاں پر رشتہ دار کے بچے بھی آ گئے، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے، تو وہ اس کے لیے جس نے خرچ کیا تھا وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی. ابھی تو اور بھی بہت ساری باتیں اس کے علاوہ بھی بہنوں کے تعلق سے بھی ہے، بیوی کے تعلق سے بھی ہے. ٹاپک میرا ہے آج کا اسلام میں عورت کا مقام. میں اپنی ماں بہنوں سے آپ کے ذریعے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے تو اب عورت میں اسلام کا کیا مقام ہونا چاہیے. جتنے ہمارے بھائی اسلام کو سیلیوٹ کرتے ہیں، اسلام کا رسپیکٹ کرتے ہیں، اسلام کے ادب اور تعظیم میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور بہت زیادہ گزارنی چاہیے، ان سے زیادہ میری ماں بہنوں تمہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ تمہیں اسلام نے بچایا ہے، تمہیں اسلام نے اہمیت دی ہے، تمہیں اسلام نے دیا ہے یہ مرتبہ جہاں تم سر اٹھا کے چل رہی ہو. تو یاد رکھیے گا. اور یہ پردے کی بات آتی ہے، تمہارے کچھ کم پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں اتر آتے ہیں. ارے بھائی پردہ کیا، دل کا پردہ ہوتا ہے بھائی، بس دل میں پردہ ہونا چاہیے. اسی جملے نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو بھگا دیا گھر سے. رو رہے ہیں آج ماں باپ، دل کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ. تو قرآن شریف کے اندر جس پردے کی بات آئی ہے وہ کون سا پردہ ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور آگے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، محبوب ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کے ماننے والے اس طرح بات کر رہے ہیں. بتائیے کہ بھئی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اسی جملے نے ہماری بہن بیٹیوں کو پہلے جیٹ کے سامنے، دیور کے سامنے، چچازاد کے سامنے، ماموزاد کے سامنے بٹھایا، بہنوئی کے سامنے بٹھایا، اور پھر دیکھتے دیکھتے آج کہانی ہمارے سامنے ہے. مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کیا آ رہا ہے آج کل واٹس ایپ پہ، کیا چل رہا ہے فیس بک پہ، کیا چل رہا ہے انسٹاگرام پہ، کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر. فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی، کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں، کسی مسلمان کے ساتھ نہیں، نان مسلم کے ساتھ. اب رو رہے بیچارے. یہ دن انشاءاللہ ہم کو کبھی دیکھنا نہیں پڑے گا. اس کے لیے شرط یہ ہے اپنی بہن بیٹیوں کی صحیح اسلامی تربیت کیجیے. میں نے گزشتہ جمعے کو بھی سمجھایا تھا، خاتون جنت کی سیرت پڑھ کے سنائیے ان بچیوں کو. میں نے کتاب کا بھی نام بتایا تھا، ڈاؤن لوڈ کی کہ نہیں کی پتہ نہیں آپ نے. اس کا نام ہے شان خاتون جنت. نہیں یہ ٹائم سنانے کا تو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دو نا اپنی بچیوں کو کہ بیٹا اس کو پڑھو. میری بچی اردو نہیں پڑھنا جانتی تو ہندی میں بھی ہے بھائی، انگلش میں بھی ہے بھائی، دو تو صحیح. یہ جو تباہی آ گئی نا، تباہی کل تک ہماری کنٹری سے باہر تھی، کنٹری میں آئی، شہر میں یا بالکل پڑوس میں آ گئی، اب ہمارے گھر کی چوکر پہ دستک دے رہی ہے. بھائی فتنہ. ہمارے گھر میں بھی ماشاءاللہ بہن بیٹیاں ہیں. عزت کیجیے، قدر کیجیے، اور ان کو ہم کیسے سیفٹی دے سکتے ہیں، ان کی حفاظت کا کیسے انتظام کر سکتے ہیں، اس کی نگہداشت کیجیے. برائے کرم اس پہ توجہ دیجیے. یہ معاملہ کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہے، بڑا سیریسلی معاملہ ہے. ہمارے پڑوس تک تو بات آ گئی نا، اب دوسرا نمبر اللہ نہ کرے ہمارے گھر کا ہو. تو اس لیے یہ وقت آیا اپنی بچیوں کو سنبھال لیجیے. اسلام اور دین کے نقطہ نظر کے اعتبار سے ان کی تربیت کیجیے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے لیے نور ثابت ہوں گی. انشاءاللہ زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا مگر آپ کی بیٹیاں انشاءاللہ کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کریں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انہیں خاتون جنت کی سیرت پڑھائی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.